وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز مکرم خواتین و حضرات، سورۃ اللیل کی تلاوت آپ نے قبلہ قاری صاحب کی زبان سے سماعت فرمائی. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ بیان کریں گے، پھر اس کی مختصر سی تفسیر بیان ہوگی. اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کے لیے کامیابی کی منزل تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف دہ منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. بلا شبہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور بلا شبہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. بس میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے سب سے بڑے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال نفس کی پاکیزگی کے لیے پیش کرتا ہے
حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اس نے دینا ہوتا، وہ تو صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے بلند ہے، یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس سورت کے الفاظ پر اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اردو زبان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے میکسیمم الفاظ عربی کے ساتھ کامن ہیں، یا ان کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، وہ عربی اور اردو کے درمیان کافی حد تک کامن اور ساجھا ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ نے لیل کا لفظ پڑھا، اب لیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نہار کا لفظ پڑھا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار اردو میں کہا جاتا ہے۔ غشی کا لفظ اس صورت میں گزرا ہے، غشیٌ، غشا، یہ چھا جانے کو کہتے ہیں۔ آدمی کو جب بے ہوشی ہوتی ہے تو اس کو بھی غشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کے اوپر کوئی، برین کے اوپر کوئی چیز چھا جاتی، وہ ہوش میں نہیں رہتا۔ جلوہ، تجلا، یہ جلوے سے بنا ہے، یہ اردو اور عربی میں کامن لفظ ہے۔ خلق، پیدا کرنا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الذکر والانثی، یہ مذکر اور مؤنث، یہ وہی لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہاں ذکر اور انثیٰ کا لفظ بولا گیا ہے۔ سعی، کوشش کو کہتے ہیں، دوڑنے کو کہتے ہیں۔ سعی لا حاصل اردو میں بھی بولا جاتا ہے، سعی مشکور اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ عطا، کسی کو دینا، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے اور اس صورت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تقویٰ اردو میں بولا جاتا ہے۔ تصدیق، حسن، بخل، استغنا، کذب، ہدایت، آخرت، شقی، اجتناب، تزکیہ، نعمت، اعلیٰ اور رضا۔ میں اب آخر پہ آ کے جلدی کر گیا ہوں کیونکہ آپ بات میری کو سمجھ چکے ہیں کہ میں آپ کو روٹ ورڈ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سارے وہ الفاظ جو میں نے جلدی سے گن دیے ہیں یہ اس صورت میں استعمال ہوئے ہیں، عربی میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسی معنی میں اردو میں بھی مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں جس معنی میں عربی زبان کے اندر اس صورت میں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ یہاں تک تو اس صورت کے ترجمے اور الفاظ کی بحث تھی۔ آگے اس صورت کا مضمون بیان ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر ہے کیا، اور سورۃ الشمس سے آگے سورۃ الشمس کے مضمون کو چلایا کیسے گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن رات، مرد اور عورت پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کر، دن کو پیدا کرنے والے کی، رات کو پیدا کرنے والے کی، مرد کو پیدا کرنے والے کی، عورت کو پیدا کرنے والی ہستی کی قسم اٹھا کر انسان کے ایک نفسیاتی مسئلے کو حل کیا ہے اور اسے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ نفسیاتی مسئلہ کیا ہے کہ انسان کی دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، لوگوں تمہاری کوششیں، سعی، یہ شتیٰ اس کا معنی ہوتا ہے مختلف، ایک کی دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، دوسرے کی تیسرے سے ڈفرینٹ ہے، تیسرے کی چوتھے سے ڈفرینٹ ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، طبیعت ہے، فکر ہے، اپنی اپنی پریفرنگ ہے، اپنے اپنی ترجیحات ہیں، اپنے اپنی ضروریات ہیں، اپنا اپنا موڈ ہے۔ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انسان کے رویے کو متعین کرتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین اس بات کو آرام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کے اندر جو قوت محرکہ ہے، جس کی بنا پر انسان اس دنیا کے اندر ایک ریس میں لگا ہوا ہے۔ ایک کونے میں سارے انسان بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہی جاب پہ سارے لگ کیوں نہیں جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
قوت محرکہ ایسی ہے جو انسان کو دوڑائے ہوئے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے دو رویے ہیں. اس صورت کے اندر ان دو رویوں کو بخل اور سخاوت کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اس کی ریفلیکشنز بہت ساری صورتوں میں سامنے آ سکتی ہے. اچھا اور برا، نیک اور بد، اچھی سوچ اور بری سوچ. اچھی سوچ بھی قوت محرکہ ہے، بری سوچ بھی قوت محرکہ ہے. اچھی سوچ کی ایک مثال اس صورت میں سخاوت سے دی گئی ہے، اور بری سوچ کی ایک مثال اس صورت میں بخل سے دی گئی. اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو سخاوت کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا. جس شخص کی سوچ کی بنیاد شرافت پر ہے وہ سخاوت کی راہ پہ چلے گا. جس کی سوچ کی بنیاد نفس پرستی پر ہے، جس کا ذکر تزکیہ نفس کے حوالے سے سورۃ الشمس میں گزر چکا ہے، یہی اس کے ساتھ اس کا ریلیشن اور کانٹیکٹ ہے، ربط اس کو بولتے ہیں. جو شخص سخاوت پر اپنی سوچ کی بیس رکھتا ہے وہ راہ سخاوت پر چلتا ہے. شرافت سخاوت تک لے جاتی ہے، اور ہوائے نفس یہ انسان کو بخل کی طرف لے جاتی ہے. یہ دونوں رویے ہیں جن کے اوپر انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہے، اور اس کے مختلف ریفلیکشنز اور انعکاس انسان اپنے رویوں سے ظاہر کرتا ہے. بخل کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس صورت کے اندر وہ بیان ہوئی ہیں. فرمایا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا، بے نیازی اختیار کی، سب سے اچھی بات کو جھٹلایا. دیکھیے، بخل اختیار کیا، اللہ سے بے نیازی اختیار کی، یہ بخل کا نتیجہ ہے، اس سے ریلیٹڈ چیز ہے. اچھی بات کو جھٹلایا، یہ اسی بخل کی وجہ سے ہے. تو فرمایا ہم اس کو تکلیف دہ منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. آن دی ادر ہینڈ سخی آدمی، اس کے بارے میں فرمایا کہ سخاوت کا تعلق فرمایا تقوی کے ساتھ ہے. اس نے اچھی بات کو مانا اور کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے ساتھ تقوی کا لفظ بولا. اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے ساتھ تقوی اور اس کے ساتھ اچھی بات کو ماننا یہ لفظ استعمال فرمایا، اور پھر کامیاب ہوا ایسا شخص یہ لفظ استعمال فرمایا. تو گویا بخل اور اس کے نتائج ان کی ایک فہرست ہے، سخاوت اور اس کے نتائج ان کی ایک فہرست ہے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے دعا مانگا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6370 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اور بار بار دعا فرمانا یہ حدیث میں آتا ہے. آپ یہ دعا بعض صحابہ کو نماز میں پڑھنے کے لیے بھی سکھاتے تھے. یہ جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں اور درود شریف پڑھ چکتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کچھ لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آخر تک یہ دعا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے ہیں. کئی اور دعائیں منقول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو اس کے اندر جو ایک سینٹینس ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے. تو یہ پوری دعا جو میں نے پڑھی ہے، ایک ضمناً بات کہہ دیتا ہوں، یہ اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جس کے مالی حالات اچھے نہیں تھے.
تو حضور نے ان کو مالی حالات کے لیے جب یہ دعا سکھائی تو انہوں نے چند دن یہ دعا نماز میں جب پڑھی تو ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے. تو آپ حضرات بھی چاہیں تو یہ دعا یاد کر سکتے ہیں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم سے اور حزن سے، عجز سے اور سستی سے، بخل سے اور بزدلی سے، قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے میرے اوپر چڑھ نکلنے سے کہ لوگ آپ پر غلبہ پا جائیں. تو یہ ساری کی ساری دعا بڑی زبردست ہے. اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں تو شاید ہر بندہ محسوس کرے کہ یہ دعا میری ضرورت ہے. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6370 ہے، 6370. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ای داء ادوأ من البخل، بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں. بخیلی گویا سب سے بڑی بیماری ہے. یہ حدیث صدیق اکبر کا یہ قول یہ بھی بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4383 4383. اور یہ شرافت پسندی اور نفس پسندی یہ دو ایسی متضاد چیزیں ہیں کہ انسان انہی دو کی بنا پر ہر قدم اٹھاتا ہے. اللہ کریم جل شانہ دوسری جگہ پر قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس کی وضاحت قرآن کے اندر ایک اور مقام پر ملتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو دنیا کے اندر دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے کوششیں کرے گا تو اس کو دنیا کی حد تک مل جائے گا، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے آخرت کا اجر اس کی نیت کے مطابق عطا کر دیں گے. یہ سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 145 ہے، 145. اب تک آپ نے اگر غور کیا ہو تو سمجھا ہوگا کہ سورت کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس کے اہم الفاظ بھی ہم نے بتائے ہیں کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا مضمون اور اس کے مضمون کا پچھلی صورت کے ساتھ ریلیشن اور کنسرن اور ربط وہ بھی میں نے بتا دیا کہ اس میں قوت محرکہ بیان کی گئی ہے. تم لوگوں کی دلچسپیاں ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں اور یہ دلچسپیاں اور ترجیحات بیس کرتی ہیں طبیعت کے بخل اور تقبیت کی سخاوت پر. تو آگے پھر تمہاری زندگی کے دھارے تم لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے متعین کر لیتے ہو. اب اس صورت کے جو الفاظ ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی جہنم سے دور رہے گا. ویسے تو ہر متقی جہنم سے دور رہے گا اور ہر غیر متقی کو جہنم میں گرنے کی تھریٹ ہے، اندیشہ ہے، خدشہ ہے. بخیل کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، سخی کا راستہ جنت کا راستہ ہے. لیکن ان الفاظ جن میں متقی کا ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا متقی جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا، یہاں مراد ابو بکر صدیق ہیں. یعنی پرٹیکولرلی جس ہستی کے معاملے میں یہ الفاظ نازل ہوئے تھے، باقی اس کے الفاظ کے عموم میں بہت لوگ اور آئیں گے، لیکن انیشیلی جس شخصیت کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق. تو یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی جانے والی کتابوں میں کثرت سے یہ آیت ملتی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں اور ان کے آگے بیٹے ہیں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں. یہ فرماتے ہیں ان ابی ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، قال ابو قحافہ ابی بکر، ابو بکر صدیق کو ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا، اراکا توتق رقابا ضعافا،
میں دیکھتا ہوں کہ آپ غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو. فلو انک اذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا، اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو پھر مضبوط لوگوں کو آزاد کرو، کمزوروں کو پکڑ کے آزاد نہ کرو، تگڑے لوگوں کو آزاد کرو. یمنعونک ویقومون دونک، تاکہ وہ آپ کا دفاع کریں اور آپ کی خاطر کسی کے ساتھ الجھنا پڑ جائے، لڑنا پڑ جائے تو آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اب یہ بات خالص اسی ذہن کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے نا، لا تمنن تستکثر، کثرت کو حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی وہ سخاوت کی سوچ تھی. ان کے والد گرامی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس دور میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ آپ بہت لوگوں کو آزاد کرتے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی جیسے اور اس طرح کے 7-8 غلاموں کو آپ نے انیشلی اسلام کی ابتدائی سٹیج پر آزاد کیا تھا. اور یہ اسلام کی بہت بڑی سپورٹ تھی، بڑی خدمت تھی جو انہوں نے اس زمانے میں سر انجام دی تھی. مالی اور جانی خدمات میں صدیق اکبر پوری دنیا میں سب سے آگے رہے. تو والد گرامی اس وقت ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ تگڑے لوگوں کو آزاد کریں تاکہ کبھی کسی موقع پر آپ کو ضرورت پڑے تو یہ آپ کا ساتھ دے سکیں. فقال ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یا ابت انی ارید لما نزلت هذه الآیات فیہ، میرے والد گرامی میں اس چیز کا ارادہ رکھتا ہوں جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. آگے پھر سورۃ اللیل کی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ آیتیں آپ نے پڑھی. آگے چلتے گئے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں تک صدیق اکبر نے ساری آیتیں پڑھ دی. میرا یہ مشن ہے، اس لیے میں نے امیر غریب نہیں دیکھنا، میں نے مجبور دیکھنا ہے، میں نے کمزور تگڑا نہیں دیکھنا، میں نے ضرورت مند دیکھنا ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈبل خرچ کیا تو دعا ہو خزنۃ الجنت، قیامت کے دن جنت کے خازن اسے آواز دیں گے، کل خزنۃ بابن، ہر جو جنت کا خازن ہوگا اپنے اپنے دروازے پہ ہوں گے تو ہر دروازے والا بلائے گا، آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں. یہ سخیوں کی بات ہو رہی. تو اے فلو حلما، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ. قال ابو بکر یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ سخیوں کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ آپ کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں، ہر دروازے میں آنے کی آپ کو اجازت ہے، تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ذاک الذی لا طوا علیہ، یہ تو وہ بندہ ہے جس کو پھر موج ہی موج ہے. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو ان تکون منہم، ابو بکر صدیق مجھے قوی امید ہے کہ آپ ان میں سے ہو جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے کہ نمازیوں کو نماز کے دروازے سے جنتی، روزے داروں کو روزے کے دروازے سے اور زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور بعض لوگ ہوں گے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ تم وہ شخص ہو جسے ہر دروازے سے بلایا جائے. تو یہ حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، تقریباً اس کا 100% مضمون وہی ہے، سینٹرل آئیڈیا وہی ہے. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اس صورت کے اندر
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ سب سے بڑا متقی جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا، تو اس میں سب سے بڑے متقی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے پڑھا تھا کہ کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی حضور میں نے لکھا ہے۔ وہ لمبا کلام ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا سنانے لگا۔ حضرت حسان بن ثابت کا یہ کلام ابن ابی شیبہ، حدیث کی اچھی کتاب ہے، بخاری شریف سے سینئر کتاب ہے، امام بخاری کے استادوں کی بلکہ دادا استاد کی کتاب، اس کا والیوم نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 448۔ یہاں یہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، جب تم ارباب وفا کی داستان غم چھیڑو تو اپنے بھائی ابو بکر کو ضرور یاد رکھنا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا۔ خیر البریت اتقاہا و اعدلہا، وہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل ترین انسان ہے، سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا متقی، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو اس وقت دکھانا مقصود تھے۔ الا النبی واوفاہا بما حملا، ہاں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے ضرور اونچا ہے، باقی کسی کا مقام ابو بکر سے اونچا نہیں ہے، اور جو ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈالی جاتی ہے اس کو نبھا کے دکھانا جانتا ہے۔ تو گویا صدیق اکبر نے اپنی خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، خود اٹھایا ہے، اور پوری امت کا بوجھ حضور کے بعد اٹھایا ہے، اور زبردست طریقے سے اٹھایا ہے، پوری امت کا بوجھ۔ صحابہ کرام آپ کی شان میں عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بے ابی فاروق اعظم کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو، لولاک لہلکنا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ آگے بھی شعر کافی ہیں، میں یہ شعر یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں۔ ان شعروں میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ خیر البریت اتقاہا و اعدلہا، پوری انسانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا نبیوں کے بعد اس امت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل، سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عادل، اور یہی لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس لفظ اتقا سب سے بڑا متقی پر میں اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے تمام مفسرین قرآن کی تفسیریں لکھنے والے اس پر متفق ہیں کہ اس صورت میں الاتقا سے مراد ابو بکر صدیق۔ یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے والیوم نمبر 11 اور صفحہ نمبر 187 پر عبارت لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ الاتقا کا لفظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص ہے، اور عربی گرامر کے قاعدے کے لحاظ سے کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ورڈنگ اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئے ہیں کہ عربی کی گرامر صدیق اکبر کے سوا کسی پہ ان الفاظ کو فٹ نہیں جانے دیتی۔ نحوی قاعدہ اس کو کہتے ہیں، عربی گرامر میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ بات علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان جلد اول صفحہ 30 پر لکھی، اور یہی ہستی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے پہلی جلد صفحہ نمبر 314 پر لکھتے ہیں قد تواردت خلائق من المفسرین لا یحصون علی انہا نزلت فی ابی بکر، طبق در طبق اور باری باری، ون بائی ون، توارد کے ساتھ تمام مفسرین کی خلائق نے
جن کا احاطہ اور شمار اور گنتی ممکن نہیں، لا یحصون، ان کا احصاء ممکن نہیں۔ ان سب نے بول بول کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس آیت کا تعلق ابوبکر صدیق سے۔ اب جب اتقا کا تعلق ابوبکر صدیق سے کنفرم ہو گیا، اس پر بڑے بڑے شخصیات کی گواہیاں اور شہادتیں مل گئیں، حضرت حسان بن ثابت کے اشعار مل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا یہ شعر پڑھنا خود ثابت کر گیا کہ گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریکمینڈڈ بات ہے۔ تو اب اس سے اگلا سٹیپ ہمارا یہ بنتا ہے کہ اتقا کی ڈیٹیل اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متقی ہونے کے لیے جب بھی بندہ کوئی، ہم کہتے ہیں نا بڑا نیک آدمی ہے، فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، تو متقی ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس میں تقوی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک حدیث طبرانی میں موجود ہے، اس کے پہلے وہ جو طبرانی اوسط ہے اس کی 2 جلدیں ہیں، پہلے والی کا صفحہ نمبر 115 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من آل محمد، اے محبوب محمد کی آل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی، ہر متقی آل محمد ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ آیت بھی پڑھی کہ قرآن کی آیت پڑھ لو، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث 100% بات کو کلیئر کر رہی ہے، علمی طور پر، دلیل کے طور پر۔ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہوئی ہے کہ ہر متقی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل میں پوری امت کے متقی لوگوں کو شامل کر کے اپنی طرف سے سخاوت کی حد کر دی۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضور کی آل میں ہر متقی کو شامل کیا جائے۔ تو ایک نقطہ یہ سامنے آیا کہ جب سب سے بڑے متقی ابو بکر ہیں تو متقی ولی ہوتا ہے، تو سب سے بڑا متقی سب سے بڑا ولی ہوا۔ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بڑے ولی ہیں اور اس امت میں سب سے پہلے ولی۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ افضل الاولیاء المحمدیین ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، محمدی امت کے اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ افضل الاولیاء، یہ الفاظ۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم بھی تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ جہاں یہ ثابت ہے کہ متقی ہی ولی ہوتا ہے، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ متقی ہی عالم ہوتا ہے۔ علم کے بغیر تقوی نہیں ہوتا۔ علم کے بغیر اگر کوئی فقر کمائے گا، درویش بننے کی کوشش کرے گا، تو ایسے بندے کے جہنم میں گر جانے کا، کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، نفس پرستی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سلطان باہو علیہ رحمت فرماتے ہیں علم و باج جے فقر کماوے تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں ہے انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، لہذا میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کو جاننا اور اللہ کے بارے میں علم کا ہونا، اس کی بنا پر ہی تقوی ہوتا ہے۔ تو جب اس امت میں سب سے بڑا متقی ہے، پتہ چل گیا کہ اس کے پاس اس امت میں سب سے زیادہ علم ہے۔ اس علم کی بنا پر جس طرح حضور پوری کائنات سے زیادہ
اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح اس امت میں ابوبکر صدیق پوری امت سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور متقی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان ابو بکر اعلمنا، یہ لمبی حدیث ہے، میں نے مقصودی جملہ آپ کو سنا دیا ہے کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 466 ہے، 466۔ کان ابو بکر اعلمنا، ہم سب سے زیادہ، یعنی تمام صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک سینئر صحابی بات کر رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی نے ان کو روکا ٹوکا نہیں، اس پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ابو سعید خدری کے اس فرمان کے تحت علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں، ابن بطال نے، ابن رجب نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ اس پر کسی صحابی کا اعتراض نہ کرنا صحابہ کرام کے اتفاق کو شو کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے۔ گویا پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق نہ صرف افضل ہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی امت میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ یہ ہم اس دور کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی دکھا سکتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کی کتابوں میں دکھا سکتے ہیں جو بڑے اس موضوع پر سینسیٹیو ہیں، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ محسوس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پر ملال ہوا تو صحابہ کرام میں ڈسکشن ہوئی، اختلاف ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہونی چاہیے۔ تو کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ڈیسیژن موجود ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف ابو بکر صدیق کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ حدیث جامع ترمذی میں صدیق اکبر سے منقول ہے، موجود ہے، اور امام قرطبی نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اس آیت کے تحت یہ حدیث وہاں بھی نقل کرتے ہوئے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حتی قال العالم الاکبر، صحابہ کرام آپس میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ عالم اکبر بولا کہ میں نے سمعتہ یقول، میں نے اسی محبوب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں۔ تو یہاں امام قرطبی نے عالم اکبر کہا ہے، یہ بڑا بھاری لفظ ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، آخر ہم نے مضمون کو وائنڈ اپ کرنا ہے، ورنہ میں آپ کو اتنی زیادہ مثالیں اس موضوع پر، اتنے زیادہ دلائل دے سکتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے، صرف افضل نہیں، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے ولی ہیں۔ ساری چیزیں لفظ اتقا سے ثابت ہیں، پڑھا لکھا بندہ ایمانداری سے غور کر لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑا عالم ہونے کے بے شمار ثبوت ہیں۔ صدیق اکبر اس امت میں خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ صدیق اکبر اس امت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے مقدس خاندان کو اوپر تک سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ الگ الگ کتابوں میں اس کے ان باتوں کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اب دیکھیے، خوابوں کا علم روحانی علم ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر سب سے آگے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا علم، یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ تیرے میرے نسب کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے نسب کی بات ہے، اور پورے قریش کے نسب کو بھی آپ جب سب سے زیادہ جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ آپ کافروں کے خلاف لکھتے ہو اور مجھے ڈیفینڈ کرتے ہو، میرا دفاع کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ کافروں کے خلاف تم کوئی سخت لفظ لکھو تو وہ میرے خونی رشتہ دار تو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ان کو برا کہو اور وہ لفظ میرے اوپر نہ کہیں فٹ ہو جائے خونی رشتہ داری کی وجہ سے۔ احتیاط کرنا، اور
میرا نسب اور میرا خاندان، جاؤ ابو بکر صدیق سے جا کے سیکھ لو اور اسے اپنی نعتیں چیک کرواؤ، پھر اپنی نعتوں کو لانچ کرنا اور فائنل کرنا۔ حضرت حسان بن ثابت گئے اور ابو بکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب پوچھا اور سمجھا، اور اس کے بعد اپنی نعتوں کو اپروو کرانے کے بعد منظر پہ لے آئے۔ تو پتہ چل گیا کہ حسان بن ثابت کی نعتوں کے پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شانیں حسان بن ثابت نے بیان کی ہیں، ان کے پیچھے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ریکمنڈیشن موجود ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کے میں علم کے حوالے سے مختلف ایسپیکٹس سے بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا قاری ہو۔ اس زمانے میں سب سے بڑا قاری سب سے بڑا عالم کے معنی میں ہوتا تھا، تو گویا سب سے بڑا عالم نماز پڑھانے کی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو حضور نے خود ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ابو بکر صدیق اس امت میں اور تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، جس کی وجہ سے ان کو امامت کرانے کا حق دیا گیا۔ اور یہ حدیثیں بڑی سینئر کتاب، بخاری مسلم حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت کرائے۔ بے شمار کتابوں میں، عزیزان گرامی، فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی شروع میں، فتاوی جات کی کتابوں میں جہاں امامت کی بحث ملتی ہے، میں آپ کو چیپٹر بتا رہا ہوں، جائیں ٹریس آؤٹ کریں، ڈھونڈیں، جہاں امامت کی بحث ملتی ہے کہ امامت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا عالم سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تفصیلی کتابوں میں سے ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کیا تھا۔ یہ بات اب میں نے جو اس ماخذ تک پہنچنے کا سورس ذریعہ بتایا ہے، اب آپ کو وہاں تک پہنچنا بالکل آسان ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، اور لائبریری تو ہو ہی نہیں سکتا، جس میں ان گنت کتابیں موجود نہ ہو جن کے اندر صدیق اکبر کا عالم ہونا، سب سے بڑا عالم ہونا مینشنڈ نہ ہو۔ میں نے جگہ بتا دی ہے کہاں یہ عبارت اویلیبل ہوگی۔ اور تو اور آج کوئی مفتی ہمارے پاکستان میں فتاوی شامی سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، جس کتاب کو رد المختار کہا جاتا ہے، علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ احناف کا بہت بڑا ذخیرہ علمی ہے۔ آج ہر مفتی کا تقریباً اس کتاب کے اوپر دار و مدار ہے۔ اس فتاوی کی جلد نمبر 5 صفحہ 552 پر لکھا ہوا ہے، میراث کے چیپٹر میں ابن عابدین فرماتے ہیں، وہ ایک خاص موضوع ہے جس پر ڈسکس کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، وہ دادے کے حصے مینشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی تحقیق ہے، ہوا افضل الصحابۃ و اعلمہم، ابو بکر صدیق کے فیصلے کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے بھی۔ تو ایسی ایسی کتابوں میں جن کے بغیر ہم ایک قدم نہیں آگے چلتے، بڑی صراحت کے ساتھ علماء نے یہ باتیں لکھی ہوئی۔ اس سورت کے آخری الفاظ ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ جلد ہی وہ راضی ہو جائے گا، ابو بکر صدیق راضی ہو جائیں گے۔ اب آگے ایک سورت آ رہی ہے، سورت والضحیٰ، اس کے اندر الفاظ ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
تو وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم فرما رہا ہے، وہ ہمارے اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ پڑھی جائے گی، کہ آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں صدیق اکبر کے بارے میں وہی الفاظ ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ جلد ہی ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک حدیث پڑھ دینا اس آیت کی تفسیر میں بہت مناسب لگتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3661 ہے، 3661، سند اس کی حسن ہے، میرے سامنے لکھی پڑھی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، ہمارے اوپر جس کسی نے بھی احسان کیا ہے ہم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یا ہم احتیاطاً، حضور فرما رہے ہیں نا احسان، تو ہم اپنی طرف سے خدمت کہہ دیتے ہیں ادباً، کہ میری خدمت جس نے بھی کی ہے میں نے بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، ابو بکر کا میرے اوپر ایسا احسان ہے، وہ خدمت ہے، يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جلد ہی ابو بکر راضی ہو جائے گا، حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اس طرح استعمال فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ میں نے دنیا میں ہر ایک کا بدلہ دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ نہیں دیا۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے رب سے دلواؤں۔ حضور کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ سے دلوانے کے لیے اس کو مؤخر کر دینا، یہ بھی ایک علیحدہ جداگانہ ٹھاٹھ رکھتا ہے۔ آگے فرمایا، وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے ہرگز، قط کا معنی ہوتا ہے ایٹ آل، کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ الا وان صاحبکم خلیل اللہ، خبردار لوگو، تمہارا صاحب، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے، یعنی میں اللہ کی جگہ پہ ابو بکر کو نہیں رکھ سکتا، ورنہ مجھے ابو بکر کے برابر اللہ سے نیچے نیچے دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے آخر میں نے جو باتیں کی ہیں ان میں لفظ اتقا پر آپ نے غور کرنا ہے کہ سب سے بڑا متقی ثابت ہوا صدیق اکبر سب سے افضل ہے، اور ولی ہمیشہ متقی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا متقی سب سے بڑا ولی ہے، اور تقوی علم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، تو سب سے بڑا متقی سب سے بڑا عالم ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس ایک لفظ پر، الاتقا کے لفظ پر پوری کتاب لکھی ہے، وہ فتاوی رضیہ میں موجود ہے، الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، نتھرا ہوا پانی اتقا کے آگے نکل جانے والے سمندر میں سے۔ یہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اوکھا سوکھا ہو کر، عربی کے الفاظ ہیں۔ تو سبقت کے سمندر میں سے نتھرا ہوا پانی، سبقت مانا ہوتا ہے ٹو لیڈ، آگے نکل جانا، تو صدیق اکبر کی لیڈ اتقا کے لفظ سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے افضل ہونا بھی ثابت کیا ہے، عالم ہونا بھی ثابت کیا ہے، اور سب سے بڑا ولی ہونا بھی ثابت کیا۔ اور اس سے آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے آیت کی تفسیر میں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جلد ہی ابو بکر صدیق کو راضی کیا جائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی عظمتوں کی انتہائیں ہیں۔ پوری صورت کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے، اس صورت میں آپ نے دیکھا میں نے 4 چیزیں ٹوٹل بیان کی۔ یہ پوری صورت کا میں آپ کو اسکیچ اینڈ پہ دینے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد میں نے اس کے اہم الفاظ اور ان کا اردو کے ساتھ ریلیشن آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نمبر 3، سورت کا مضمون
کہ انسان کی قوت محرکہ کیا ہے، یہ یا شرافت ہے یا نفس پرستی ہے. اس کی بنا پر انسانیت کے اندر اور دنیا کے اندر ہلچل ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے. اور چوتھی چیز ہے شان صدیق اکبر. اور شان صدیق اکبر کے حوالے سے میں نے کافی سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت، عالمیت، ولایت، اور صدیق اکبر کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اجر ملنا اور ان کو بدلہ دیا جانا اللہ کی طرف سے، اور ان کے بدلے کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.